گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کہروڑ پکا کے پرنسپل حافظ محمد سعید صاحب سے ملنے ان کے آفس گئے۔ انہیں 20ویں اسکیل میں پروموٹ ہونے پر مبارکباد دی۔ بطور پرنسپل 15 سالہ ان کے سنہرے دور کا احوال انہی کی زبانی جانا، اساتذہ، طلباء اور شہریوں سے حامد صاحب کے متعلق تاثرات سنے اور یہ بھی جانا کہ آپ اسکول میں اپنا دن کیسے گزارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ایم ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق مشتاق۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کہروڑ پکا کے پرنسپل حامد سعید صاحب۔ ان سے آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا دور بھی ہے آپ کا، اور اسی کی بدولت آپ جو ہے 20ویں گریڈ میں آپ کو ترقی ملی، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ جناب، بہت مہربانی، جزاک اللہ جی۔ تو سر، آج جو ہمارا مقصد ہے، آپ کے اس سنہری دور کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی ترقیاں ہوئی، بہت سے بچے جو ہے یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے بھی گئے ہیں، بڑی پوزیشنز لے کر گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ سر آپ جو ہے اپنا مکمل تعارف کرائیں، کہاں کہاں آپ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اس سے پہلے سر۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اس دور کو سنہری دور کہا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، بہاولپور میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ 1974 سے ہم بہاولپور میں سیٹل ہیں۔ تمام تعلیم جو ہے وہ بہاولپور میں حاصل کی۔ شروع میں عربی ٹیچر بنا، اس کے بعد ڈائریکٹ سلیکشن ہو گئی میری پبلک سروس کمیشن میں ایس۔ 1997 میں مجھے 18 ملا، 2006 میں مجھے 19 ملا اور 2007 میں یہاں پوسٹنگ ہوئی، اور 15 سال سے جو ہے میں یہاں پر جو ہے وہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے جب میں دیکھ رہا تھا، بہت پرانے ہیڈ ماسٹرز تھے، کسی نے 9 سال گزارے، کسی نے 10 سال گزارے، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ اتنا وقت کیسے گزرے گا۔ آج اہل کہروڑ کی محبتوں اور سٹاف کی محبتوں سے میں نے تقریباً 15 سال جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے، شفقت ہے اہل کہروڑ کی سٹاف کی، جنہوں نے مجھے کبھی جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی مبتلا نہیں ہونے دیا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوئی ہے، تمام سٹاف حتیٰ کہ میڈیا سب نے میرے ساتھ جو ہے کھل کر جو ہے وہ تعاون کیا سارا جی۔ ماشاءاللہ ہم نے یہ بورڈ دیکھا، پرنسپل صاحبان جو 1990 سے یہاں پر ہمیں بورڈ نظر آ رہا ہے، تو اس کا یہ ان سب میں آپ کی سب سے زیادہ تعیناتی ہے یہاں پر۔ ہاں جی، یہ ویسے تو 1919 سے شروع ہے۔ سب سے زیادہ جو دور گزرا ہے وہ آدم خان بزدار صاحب کا تھا، اس کے بعد فخر صاحب کا اور اللہ یار صاحب کا، تو اس کے بعد میرا تقریباً 15 سالہ دور ہے سالہ جی، اور میں اس پر بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں اتنا وقت یہاں گزارا جی میں نے۔ ماشاءاللہ سر، اب ہم بات کریں گے کہ جب آپ نے 2007 میں یہاں پر چارج سنبھالا، اس وقت کیا حالت تھی ہائی اسکول کی؟ آپ کو کیا لگا کہ یہاں پر کیا اقدامات کرنے چاہیے، ضروری سمجھا آپ نے، جس کی بدولت جو ہے اتنا آج ماشاءاللہ ہائی اسکول کا نام ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اس میں جو مین مسئلہ تھا پلے گراؤنڈ کا تھا۔ پلے گراؤنڈ کی کوئی شکل نہیں تھی، ٹربائن نہیں تھی، بالکل ویران پڑا ہوا تھا، کچرا بجری وغیرہ، کھیلنے کا کوئی نہیں تھا، بس لوگ ایسے ہی آتے اور کھیل کے چلے جاتے تھے۔ میں نے کہا جب تک کسی اسکول میں کھیل کا میدان نہیں ہوگا تو اسکول کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو ہے پھر ہم نے تگودو کی، دوستوں سے ملاقات کی، تو اعجاز صاحب، رانا اعجاز نور صاحب، انہوں نے جو ہے وہ پلے گراؤنڈ کے لیے ہمیں ٹربائن کا دیا ہے، اور شاہ محمد جویا صاحب نے ہمیں اس کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ مہیا کیا سارا، اور اسی طرح اختر خان کانجو صاحب نے جو اپنی کاوشوں سے اسکول کو ماڈل کا درجہ دیا جو ہے وہ سارا ان کی کوشش سے سارا کچھ ہوا ہے۔ آج الحمدللہ کسی حد تک پلے گراؤنڈ بھی ہے، اور تمام تحصیل کا جو واحد تھا یہ پلے گراؤنڈ،
بڑی مشکل ہوتی تھی طلبہ کو، بچوں کو کھیلنے کے لیے، آؤٹ سائڈر کو، آج یہاں آ کر کھیلتے ہیں سارا جی۔ بالکل ماشاءاللہ، تعلیم کے ساتھ جو ہے نصابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں، اور علم دوست شخصیات نے اس کے لیے تعاون بھی کیا۔ اب میں تعلیمی حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے آپ نے ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے ہر سال تسلسل کے ساتھ ہائی اسکول کی پوزیشنز آتی رہیں، اور آپ نے ان تمام پرائیویٹ کالجز کو، اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا جو ہر سال ہر مہینے ہزاروں روپے بچوں سے فیس لے کر جو ہے چارج کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں؟ سب سے جو مین کمی اس اسکول محسوس کی جا رہی تھی اس وقت، وہ تھا انگلش میڈیم کلاسز کا نہ ہونا۔ تو اس پر میں نے اور دوستوں سے مل کر کوشش کی کہ ہم کو انگلش میڈیم کلاسز کا اجرا کریں۔ اکثر لوگ جاتے تھے مظفر گڑھ مثالی اسکول میں، تو بہت مشکلات پیش آئیں ابتدا میں۔ تو وسیم صاحب نے، رانا صابر صاحب اور محمد شفیق صاحب نے تقریباً 5 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انگلش میڈیم کا آغاز کیا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہماری تعداد بڑھتی گئی، اور ان میں سے 5 کے 5 بچے جو ہیں وہ آج مختلف ڈاکٹرز ہیں، سارے کنگ میں گئے، علامہ اقبال میں گئے، اور اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے خالد اقبال صاحب آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کافی محنت کی، اور اچھے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور ہر سال ہمارے تقریباً کوئی 25 کے قریب ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو 1000+ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی اساتذہ کی کاوشیں ہیں ساری، اور اس کے حالانکہ سٹاف کی کمی کے باوجود بھی وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ اسکول کا جو ہے وہ نام ہے سارا جی۔ تو یہ اساتذہ میں فیض بخش صاحب تھے، ریٹائر ہو گئے، عابد شاہ صاحب تھے، ان جیسے اساتذہ نے جو ہے اسکول کی چار لگانے میں پوری کوشش کی ساری۔ میرا نام کامران ہے، میں لال سوارے کا رہائشی ہوں۔ میرے والد صاحب نے اس سکول کا رزلٹ دیکھتے ہوئے مجھے یہاں پر انرول کرایا تھا، اور میرے ملتان بورڈ میں دوسری پوزیشن آئی ہے، 504 نمبر لیے میں نے 505 میں سے۔ اور میں تمام اساتذہ اور پرنسپل صاحب کا یہاں پر جو پڑھاتے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اس سکول کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ میرا نام ہے دانیال حسین شاہ، میں 9th کلاس میں میرے کمپیوٹر گروپ میں ڈسٹرکٹ میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ ہمارے ٹوٹل نمبر تھے 495، اس میں سے میں نے 493 نمبر حاصل کیے ہیں۔ میں اپنے استاد محترم خواجہ محمد اقبال صاحب اور اپنے ہیڈ ماسٹر حامد سعید صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ بطور ایک ٹیم ورک، اساتذہ کی محنت اور آپ کی ایز اے لیڈرشپ ان کو لیڈ کرنا، ان سب کی بدولت نہ صرف پوزیشنیں آئیں بلکہ لوگوں نے اس کی طرف رخ کیا ہائی اسکول کی طرف، اور یقیناً تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تو مطلب اب میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے آنے سے پہلے کیا تعداد تھی اور اب کتنی تعداد ہے؟ لیکن 2007 میں تو صرف سرکاری اسکول ہی ہوتے تھے، پرائیویٹ اسکول نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو اس کے بعد 2008 کے بعد ایک دم جو پرائیویٹ اسکولوں کا معاملہ بڑھا، اور پیف آئی، پیک آئی، تو اس سے جو ہے سرکاری تعلیمی اداروں پر جو ہے وہ کافی اثر پڑا۔ یقین اسکول بھی متاثر ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس وقت سے لے کر اب تک اپنی تعداد کو جو ہے بالکل مینٹین کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست میں ہر سیکشن میں جاتا ہوں اور ہر اسٹوڈنٹ سے گفتگو کرتا ہوں، اور انہیں اسکول کی خوبیوں کے بارے میں بتاتا ہوں، اور انہیں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ اسکول میں صرف بچے نے پڑھنا نہیں ہوتا، بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ کسی پرائیویٹ اسکول کے پاس اتنا بڑا رقبہ ادارہ نہیں ہے، اتنے گراؤنڈ نہیں ہیں جتنے ہائی اسکول میں ہیں۔ تو ان بچوں کو یہ بات باور کراتے ہیں، اور وہ اس بات سنتے بھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ بچوں کو اسکول میں داخل بھی کراتے ہیں سارا جی۔ اچھا سر، پچھلے دنوں یہ الیکشنز ہوئے باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے درمیان، تو ان سے مطلب کیا فائدہ ہو رہا ہے اسکول کی بہتری کے لیے؟ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اسکول کونسل انتخابات ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور بہت سے معاملات جن پہ ہماری نظر نہیں جاتی یا بر وقت ہمیں اطلاع نہیں ملتی، وہ اسکول کونسل کے جو نمائندگان ہیں، سی آرز ہیں، نائب صدر ہے، صدر ہے، تو یہ ہمیں اطلاع دیتے ہیں۔ مثلاً واش روم اگر صاف نہیں ہے تو فوراً اطلاع دیتے ہیں، صابن نہیں ہے تو وہ فوراً اطلاع دیتے ہیں، اگر بینچ ٹوٹے ہوئے ہیں یا پنکھے خراب ہیں یا سوئچ بورڈ خراب ہیں تو اس سلسلے میں جو ہمیں فوراً اطلاع دیتے ہیں، اور ہمیں پھر بر وقت ہم کارروائی عمل میں لے آتے ہیں۔ نیز جو ہے وہ ایسے طلبہ جو اسکول سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں،
ان کو بھی اسکول میں لانے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں. سارے ہمیشہ تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں. اچھا ایک قدم ہے یہ والا حکومت کا جو تھا نا سیکٹری صاحب کا. یہ ماشاءاللہ ان کے اندر بھی لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہو رہی ہیں. آپ جب صبح یہاں پر آتے ہیں تو کیسے پورا دن آپ یہاں پر بطور ہیڈ ماسٹر گزارتے ہیں؟ کیا کیا اقدامات روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں یا منتھلی؟ کیسے آپ اس کو مطلب دیکھتے ہیں؟ صبح آنے کے بعد سب سے پہلے میں پورے اسکول کا راؤنڈ کر لیتا ہوں. جہاں کمی بیشی ہوتی ہے اسے دور ہدایت جاری کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد تقریباً ہر روز ہر کلاس کا 2 مرتبہ تو میں راؤنڈ کر ہی لیتا ہوں. جی اپنا قاعدہ میں نے پیریڈ لیے ہوئے ہیں. پیریڈ پڑھاتا ہوں میں مختلف کلاسز میں. اور دفتر میرا ہر وقت کھلا رہتا ہے. جو عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عوام کو تصدیق کا ہوتا ہے. تو میں نے منع کیا ہوا ہے جو بھی آتا ہے یہاں تصدیق کے لیے بلا تفریق بلا اجازت، اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ آئے اور اپنی تصدیق کرے. ڈومیسائل فارم ہو گئے، شناختی کارڈ ہو گئے، فارم بے ہو گئے، ڈاکومنٹس ہو گئے. اتنے وہ اساتذہ کے پاس نہیں جاتے جتنے جو ہے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں. انہیں مطلب میں یہ بات بڑی اچھی طرح احساس ہے. کوئی کرے نہ کرے پرنسپل صاحب ہمارے ڈاکومنٹ اسسٹ کر دیں گے سارے. دیجیے یہ کھلا رکھا میں نے. اجازت عام اجازت ہوتی ہے سب کو. میرے دفتر میں شاید صفائی نہ ملے آپ کو اسی وجہ سے. جی اہل کہرور نے جتنا پیار دیا ہے نا مجھے، شاید مجھے بہاولپور میں نہ ملتا اتنا. جی سر اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا یہیں گزر جائے میرا، بہاولپور بعد میں جائیں. میں جو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میڈیا والوں کا. جتنا تعاون اہل کہرور کے میڈیا نے میرے ساتھ کیا ہے نا شاید پاکستان میں کبھی کسی میڈیا نے نہیں کیا ہوگا. ہمیشہ جب بھی مجھے مشکل آئی ہے اور کبھی ایسی بات نہیں کی میڈیا نے کہ جو میرے لیے باعث سے مطلب تکلیف کا باعث ہو یا کبھی بلیک میلنگ کی بات ہو. اور تمام جب بھی آتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ بازار میں ملتے ہیں، بڑے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. میں تمام میڈیا والوں کا سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سارا جی بہت مہربانی سر، شکریہ. بہت شکریہ سر، یہ آپ کا بڑا پن ہے ماشاءاللہ. ہاں جی. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے حامد سعید صاحب سے بات کی اور ان کے پورے دور کو ڈسکس کیا. انہوں نے اپنی کامیابی جو ہے وہ ٹیچرز کو بھی ذمہ دار ان کو ٹھہرایا کہ ان کی بدولت، اور اس کے علاوہ جو کہروڑ پکا کی عوام سے ان کو پیار ملا اس کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. اسی طرح میڈیا ٹیم کا بھی، جتنے بھی ہمارے معزز میڈیا حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا. تو یہ یقیناً ایک مل جل کر چلنا ہوتا ہے. تو جی سر، پرنسپل صاحب کے اس 2007 سے اب تک جو دور رہا ہے ہم نے دیکھا ہے، پورے شہر نے دیکھا ہے بڑی ترقی ہوئی ہے. ہائی اسکول میں رزلٹس کے حوالے سے تعداد میں بہتری آئی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں یہاں 2011 سے آیا ہوں یہاں پر اور آن ورڈ ہوں یہاں پر. تو الحمدللہ یہ ہمارے شفیق بھی ہیں، صدر معلم بھی ہیں، اور ہم سے پہلے اسکول پہ گیٹ پہ موجود ہوتے تھے اور بعد میں ہم سے جاتے تھے. اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ میں پہلا ہمارا اسکول ہے. ہر سال ہمارا رزلٹ جو ہے نا پہلے نمبر پہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ایک شفیق بھی ملے، دوست بھی ملے، اور ہمارے ایک معلم بھی ہے. یہ ہم ان سے سیٹسفائی ہیں ہر لحاظ سے. میرا نام عبدالرحمان ہے اور میں 6th کلاس سے یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. ابھی میں 9th جینا کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہیڈ ماسٹر صاحب ہمیں 6th کلاس سے پڑھا رہے ہیں، اردو کا لیکچر لیتے تھے. نہایت ہی شفیق انسان ہے اور بطور ہیڈ ماسٹر ان کا رول بہت اچھا ہے اسکول میں. انتہائی اچھے سے اسکول کو چلا رہے ہیں یہ سر. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان جیسے استاد ملے ہیں. جی کسی بھی معاشرے میں جو ہے تعلیم جو ہے اس کی معاشرے کی ترقی میں وہ بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے. اسی طرح ہمارے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے روڈ پکا کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہیڈ ماسٹر حامد سعید صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے یہاں پر تعینات ہیں. جب سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے اسکول کی جو مینجمنٹ ہے، اسکول کا جو نظام ہے، وہ کافی اس میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے. یہاں پر جو ہے کافی جو طلبہ ہیں انہوں نے ہر سال جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر، پنجاب لیول پر یہاں پر پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ مینجمنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں اسکولوں کی بات کی جائے تو تقریباً 59% جو ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پر بجلی کی سہولیات وہاں پر میسر نہیں ہے. 35% ایسے اسکول ہیں جہاں پر واش رومز جو ہے وہاں پر دستیاب نہیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ 40% ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پر ڈیسک جو ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے روڈ پکا کی بات کی جائے تو یہاں پر جو
सहूलियात दी गई हैं वो जो है यकीनन बहुत खुशी होती है जब हम इस स्कूल में आते हैं, यहाँ पर आकर स्कूल के जो कमरे हैं वो देखते हैं, स्कूल के जो ग्राउंड है वो देखते हैं। और यहाँ पर खेलों का ग्राउंड जो है वो नहीं थे, जिसकी वजह से खेलों की जो सरगर्मियाँ थी वो भी काफ़ी अच्छे से रुकी हुई थी। लेकिन हेड मास्टर हामिद सईद साहब जो है उनके आने से अब जो खेलों के मैदान हैं वो भी आबाद हो गए हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़ी काविश है हेड मास्टर हामिद सईद साहब की, और हम इसको इस हवाले से जो है अप्रिशिएट भी करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि उन्होंने जो है 20वें स्केल में जो है उनको तरक्की दी गई है। यकीनन किरोड़ पक्का के आवाम के लिए ये खुशी की बात है कि हमारे किरोड़ पक्का के पहली ऐसी शख्सियत हैं, हेड मास्टर साहब हैं, जिन्होंने 20वें ग्रेड में जो है वो तरक्की की है। और मैं स्कूल में 2010 से यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, और उस वक्त से लेकर अब तक हमने सर को बड़ा एनर्जेटिक और विजिलेंट और अपने काम में जिसको कहते हैं कि बड़ा मैच्योरिटी है उनके अंदर, और इस हवाले से उनके अंदर उन्होंने हमारे जो टीचर है और जो स्टाफ हैं उनके दरमियान बड़ा कंपटीशन डेवलप किया, जिसकी वजह से बच्चों में भी बड़ी उनकी ग्रूमिंग हुई है। और इदारा हाजा की जो एक यूँ समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले नंबर पर है हमारा इदारा, और बच्चों के रिज़ल्ट्स के हवाले से उनके बच्चों की ग्रूमिंग होती है, मेंटल अप्रोच भी बेहतर है, उनको हर तरह की फैसिलिटेशन मिलती है। तो उनमें हमारे हामिद सईद साहब का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। नज़ीर अहमद साहब जो कि यहाँ पर फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं, जो 1988 से यहाँ पर तैनात हैं, और इनकी बहुत खिदमात हैं यहाँ पर इस स्कूल में। तो इनसे हम पूछते हैं, सर ये बताएं 1988 से आप यहाँ पर तैनात हैं, बाकी भी प्रिंसिपल साहिबान के साथ आपका वक्त गुजरा, हामिद सईद साहब के साथ जो आपका वक्त गुजरा है, या उनके दौर को आप कैसे देखते हैं? प्रिंसिपल साहब ने स्कूल अज़ा में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है और स्कूल अज़ा के वक़ार को बुलंद किया है। और इससे पहले हमारे जितने भी हेड मास्टर साहबान, सीनियर हेड मास्टर या प्रिंसिपल रहे हैं, उनसे ज़्यादा जो है सर्विस हामिद सईद साहब की है। और इन्होंने स्कूल अज़ा के बच्चों को ना सिर्फ सपोर्ट्स में बल्कि और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, स्कूल अज़ा के बच्चों को जोगर लेकर देने में, स्कूल अज़ा के बच्चों को यूनिफॉर्म लेकर देने में, मैं क्लासों में क्योंकि अक्सर चक्कर लगाता रहता हूं, और जिन बच्चों को मैं देखता हूं ये गरीब बच्चे हैं, उनको स्कूल अज़ा की तरफ से यूनिफॉर्म भी दी जाती हैं, जर्सियां भी लेकर दी जाती हैं और जोगर भी लेकर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ छठी जमात के बच्चों को पिछले साल बस्ते भी लेकर दिए गए हैं, ताकि ये बच्चे जो है मतलब मज़ीद आगे बढ़ें और दूसरे स्कूलों से हमारे स्कूल का नाम बढ़ चढ़ कर जो है हमारे स्कूल का नाम पैदा हो। जब मैं स्कूल में आया तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे वेलकम भी किया और फुली मुझे सपोर्ट किया। इनकी काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है ना मेरी क्लास का रिज़ल्ट जो है ना 90 प्लस रहा, कभी 99 100% भी रहा। तो इनकी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है। असातिज़ा को जिस तरह ये लेकर चले हैं हिकमत अमली के साथ, और जिस तरीके से इन्होंने इस स्कूल का एक नाम पैदा किया है, ये पूरे ज़िला लोधरा में एक मॉडल स्कूल की इसकी अहमियत है। और जितने भी ऑफिसर आते हैं हमें कोई परेशानी नहीं होती, ये उन्हें बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं, और अल्लाह ताला जो है ना इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जी बिल्कुल, ये शोबा सेहत के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे आला बेहतरीन दर्जात रखने वाली चीज़ है हमारे माशरे के लिए, और गुज़श्ता 15 साल से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं हामिद सईद साहब। और ये एक बड़े इलाके से आते हैं, भावलपुर सिटी से ताल्लुक़ है इनका, और यहाँ पसमानदा इलाके में बैठ कर जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और हर साल इनका जो बेहतरीन रिज़ल्ट अपनी बेहतरीन खिदमत के अवैज़ इन्होंने हमारे इलाके में एजुकेशन का म्यार बुलंद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इसमें मैं ख़ास तौर पर गवर्नमेंट से इसकी अपील करूँगा कि वो महकमाना तौर पर इनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं, अप्रिसिएशन लेटर या इनको सर्टिफिकेट ज़रूर दिए जाए। अब सर आप एक जनरल मैसेज क्या देंगे, इसी तरह बाकी जो है गवर्नमेंट के जो इदारों के सरबराहान हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि वो भी इस तरह के क्या ऐसे इक़दाम करें जिससे ना सिर्फ रिज़ल्ट में बेहतरी आए, तादाद में बेहतरी भी आए और वो मेंटेन भी रहे? सबसे पहले तो हेड टीचर को अपने स्टाफ के लिए और स्टाफ को अपने तलबा के लिए रोल मॉडल होना चाहिए जी। मैं जो सबसे अच्छी चीज़ समझता हूँ टीचर के अंदर या हेड टीचर के अंदर और तो खामियां हो सकती हैं, लेकिन वक्त का पाबंद उसे होना चाहिए। और ये बात मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ स्टाफ में भी, अपने हेड टीचर को भी। मुझे तकरीबन 15 साल हो गए, मैं सिंगल दिन एक दिन भी कभी स्कूल लेट नहीं आया। ये तो मैं यही पैगाम दूंगा
कि अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, वक्त की पाबंदी करें, अपने अमल से जो है वो साबित करें स्टूडेंट्स के सामने कि हम वाकई मेमार कौम हैं, अम्बिया का वर्सा है सारे चीज़। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि वक्त की पाबंदी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और देखें, हमें फ़ख्र भी है आप पर सर के, और हम देखते हैं कि आप भावलपुर से आते हैं, फिर भी मतलब देर हो सकती है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि बड़ी मतलब ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप वक्त पर आते हैं, कभी एक दिन भी लेट नहीं हुए। तो मुझ समेत मैं भी सलाम पेश करता हूँ अपने कहरोड़ पक्का की तरफ से भी सर। पूरी मतलब अवाम जो है शुक्रगुजार है, जिस तरह हमारे यूथ को आपने एक ट्रैक दिया और बड़े जो हैं कामयाब होकर गए, जिस तरह आपने बताया कि वो मज़ीद भी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा दौर है। बहुत शुक्रिया।